توبہ کے سہارے پر گناہ کرنے والا یہ انتہائی گدھا انٹرنیشنل بے وقوف، کیونکہ حکیم تھانوی فرماتے ہیں کہ توبہ کا سہارا ایمرجنسی ہے۔ اگر کسی دبیا مرہم کی ہو اور دواخانے والا کہتے کہ اگر یہ جلنے پر کامیاب نہ ہو اور چھالے پڑ جائیں تو دواخانہ 1 لاکھ روپیہ ادا کرے گا، کیا اس اعلان سے اس مرہم کی دبیا کے سہارے آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے؟ بیوی سے بھی کہہ دو ذرا ہاتھ ڈال کے دیکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کو ایمرجنسی رکھا ہے اور اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ جن لوگوں نے جرات اور گستاخی کی اور توبہ کے سہارے پر حرام اور خبیث لذتوں کو اپنے نفس کو دے دے کر مستنڈا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب میں توفیق توبہ ان سے چھین لی، اور یہ مشاہدہ کر چکا ہوں۔ ناظم آباد 4 نمبر میں میں 60 سے 80 تک رہا، 20 سال۔ ایک خانسامہ تھا، وہ دوسرے خانسامے کا دوست تھا، ایک خانسامہ میرا دوست تھا۔ اس نے اس سے جا کر کہا، اس کا کام خالی حسینوں کو چھیڑنا تھا، بیمار ہوا، اس نے کہا اب ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں بچو گے، تم مر جاؤ گے، لہذا تم توبہ کر لو۔ تو اس نے کہا خانسامے نے کہ میرے منہ سے سب لفظ نکل رہا ہے، ڈبل روٹی، چائے، اسپتال، ڈاکٹر کے ہاں لے چلو، دنیا کی جتنی لغت ہے سب میں ادا کر سکتا ہوں، لیکن جو تم کہہ رہے ہو لفظ یہ میرے منہ سے نہیں نکل رہا ہے۔ وہ کون سا لفظ تھا؟ توبہ۔ دیکھا آپ نے، اللہ کے لیے یہ زمانے حاضر کی مثال ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت پرانی باتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو جرت مت کرو، معلوم نہیں کس وقت غضب نازل ہو جائے اور گردے بیکار کر دیے جائیں، پھر اسپتال میں پیر رگڑ رگڑ کر کتے کی موت مرتا ہے اللہ کا نافرمان۔ یاد رکھو اس کو، یہ جرت کرنا کافرانہ حرکت، اللہ پر جری ہونا کافرانہ حرکت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کافر ہی میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے۔ تو جو اللہ کی پکڑ اور عذاب سے بے خوف رہتا ہے وہ کافر جیسی کہ اس کی زندگی ہے، کافر نہیں ہے وہ۔ یاد رکھنا مسئلہ، کافر نہیں ہوا مگر کافر جیسے بے خوف ہوتا ہے اسی طرح یہ ظالم بھی اللہ سے بے خوف ہو رہا ہے۔